في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحیم۔ نماز ہر مومن عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے۔ یہ عبادت روحانی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ نماز قولی عبادت بھی ہے اور فعلی عبادت بھی ہے۔ نماز میں ثنا بھی ہے، نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے، نماز میں تسبیح بھی ہے، قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نماز میں تشہد بھی ہے، نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی ہے۔ تو گویا نماز ایک جامع عبادت ہے جس میں قول اور فعل دونوں سے بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، زبان سے بھی عبادت کر رہا ہے اور اپنے اعضاء سے بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ آیت کریمہ 21واں پارے کی ابتدائی مبارک آیت کریمہ ہے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، روک دیتی ہے تمام بے حیائی کی باتوں سے اور تمام ممنوعات سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے۔ بات تو بڑی قابل غور ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء، نہیں سے متعلق ہے کہ روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے تمام فواحش سے، تمام ممنوعات سے، تمام منکرات سے۔ لیکن بہت سے نمازی ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم میں بہت سے ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور چغل خوری بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ہم میں ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جناب من وہ کم بھی تولتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے مسلمان بھائیوں کو زحمت اور تکلیف بھی دیتے، ان کی دل آزاری بھی کرتے ہیں۔ گویا نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو عن الفحشاء والمنکر، قرآن نے جو کہا کہ نماز وہ عبادت ہے جو تمام گناہوں سے، تمام بے حیائی کی باتوں سے، تمام منکرات سے، تمام ممنوعات سے روک دیتی ہے۔ تو نماز تو یہ پڑھ رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں رک رہا، تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ کیسے صادق آئے گی کہ نماز روک دیتی ہے بے حیائی کی باتوں سے، روک دیتی ہے گناہ کی باتوں سے، جبکہ وہ نمازی بھی ہے لیکن گناہ کی باتوں سے نہیں رک رہا، نمازی بھی ہے لیکن وہ گناہ کی باتیں بھی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، یہاں پر فکر طلب بات یہ ہے، یہاں سوچنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ دوائی میں شک، چونکہ بھیجنے والا رب العالمین، لے کر آنے والا جبرائیل امین، جس کے قلب اطہر پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین، اور آئی جس امت کے لیے وہ ساری امتوں کی سردار امین امت، تو پھر اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ تو مسلم بات ہے کہ نماز بے حیائی اور نماز برائی کی باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ معمول یہی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور بندہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، جیسے ہمیں گناہوں کی بیماری ہے، جیسے ہمیں جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، ہمیں چغلی کرنے کی بیماری ہے، ہمیں کم تولنے کی بیماری ہے، ہمیں جناب والا ملاوٹ کرنے کی بیماری ہے، ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنے کی بیماری ہے، ہمیں چلتے چلاتے کاموں میں ہمیں رکھنے ڈالنے کی بیماری ہے۔ ان بیماریوں کے لیے ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیوں سے بھی نہیں بچ رہے۔ تو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں پیارے عزیز دوستو، بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، مجھے اس کا علاج چاہیے، تو ڈاکٹر اسے دوا تجویز کرتا ہے، ڈاکٹر اسے دوا دیتا ہے، اور دوا دینے کے ساتھ ساتھ، بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی، دوا دینے کے ساتھ ساتھ اس دوائی کھانے کا طریقہ بھی بولیے ذرا، یہ آپ کے میرے کام کی بات ہے۔ دیکھو حاجی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے گا، یہ فرض ہے، باقی جتنے حج کرے گا وہ نفلی ہیں۔ ہے توجہ؟ نماز بڑی اہم عبادت ہے لیکن ہم نے پس پوش ڈالا ہوا ہے۔
میں کہا کرتا ہوں اس پورے محلے میں سے آپ کے مسجد کے چاروں طرف کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ایک ایک گھر سے اگر ایک ایک بندہ بھی نماز کے لیے آ جائے تو آپ کی یہ مسجد تنگ پڑ جائے، یہ جگہ تنگ پڑ جائے۔ ہم کہیں کہ یار باہر برآمدہ بنواؤ، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بندہ علیل ہو جاتا ہے، وہ دوائی لینے جاتا ہے اور حکیم اس کو دوائی دیتا، ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے، دوائی کھانے کا طریقہ بھی مجھے بتاتا ہے نا، صبح کھانی ہے، دوپہر کو کھانی ہے، شام کو کھانی ہے، دودھ سے کھانی ہے، پانی سے کھانی ہے۔ پھر یہ بھی بتاتا ہے بھائی یہ دوائی دے رہا ہوں، یہ دوائی اس طرح سے آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس دوائی کے دوران آپ نے یہ پرہیز بھی، اس نے آپ کو دوائی بھی دی اور اس نے طریقہ استعمال بھی بتایا، پرہیز بھی بتایا۔ اب دوائی تو دی اس نے دن میں 3 مرتبہ کھانی تھی، اور ہم نے دوائی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کھائی، دوائی نے فائدہ نہیں دیا۔ بولیے کس کا قصور ہے؟ بولو یار کس کا قصور ہے؟ دوائی تو کھانی ہے 3 وقت، ہم نے کھائی 2 وقت، ہم نے کھائی 1 وقت، ایک دن کھائی اگلے دن کھائی ہی نہیں۔ اب دوائی کا قصور آپ نہیں گنتے، آپ کہتے ہو یہ دوائی کھانے والے کا قصور ہے۔ جب رب کریم نے فرمایا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمام بے حیائی کی باتوں سے روک دیتی ہے، تو رب کریم کا منشا 5 مرتبہ رات دن میں 5 مرتبہ نماز قائم کرنے کو کہا، 5 نمازیں ادا کرنے کو کہا۔ یا تو ہم نے 5 پڑھی ہی نہیں، یا 2 پڑھی اور 3 نہیں پڑھی، 2 پڑھی اور 3 پڑھی اور 2 نہیں پڑھی، فجر پڑھی اور زور نہیں پڑھی۔ اب ہم نے دوائی تو پوری کھائی نہیں ہے، تو جب دوائی پوری نہیں کھائی، اب اگر ہمیں شفا نہ آئے، اب اگر ہمیں صحت یابی نہ ہو، اب اگر ہم گناہوں سے نہ رکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت نے کام نہیں کیا یا نماز نے کام نہیں کیا۔ ارے نہیں، جس طرح نماز قائم کرنا تھی اس طرح تو نے نماز قائم نہیں کی ہے، نماز قائم نہیں کی ہے۔ اگر اسی طرح نماز قائم کرتا، 5 وقت کی نماز اسی طرح پڑھتا جس طرح تمہیں ڈاکٹر نے بتایا، جس طرح حکیم خالق کائنات نے بتایا، جس طرح مالک الملک نے بتایا، جس طرح قرآن نازل کرنے والے رب العالمین نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جب 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا تو تب دوائی پوری تو استعمال کر رہا ہے۔ اب اگلی بات جی، پرہیز کیا کرنا ہے؟ پرہیز یہ کرنا ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز قائم کرنے کے لیے جب تو ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، یا الہ العالمین میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، میرے مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اب دنیا میں جو کچھ تیرے لیے پہلے جائز تھا وہ سارے کا سارا منع ہو گیا۔ مثلا بات کرنا جائز تھا، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد، رب کے دربار میں ہاتھ باندھنے کے بعد اب بات کرنا جائز نہیں ہے، کوئی سلام کرے سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ پہلے کھانا پینا جائز تھا، اب نماز کے دوران کھانا پینا، بولو کھانا پینا، پرہیز ہو رہا ہے نا، کھانا پینا جائز نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ارے یہ چیزیں تو حلال ہے۔ فرمایا نماز کے باہر حلال ہے، نماز کے اندر حلال ہے، نماز کے اندر حلال نہیں ہے۔ جب رب کے دربار میں تو کھڑا ہوا ہے تو تجھے کیا خیال کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب العالمین سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے ملاقات ہے۔ جب تو رب کے دربار میں کھڑا ہو تو تیرا نظریہ، تیری نیت، تیرا تصور، تیرا خیال کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے میرے مولا تو پاک ہے، وبحمدک، تیرے لیے حمد ہے۔ جب الحمد شریف پڑھے تو سمجھے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میں رب تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب تو ایسا کھڑا ہوگا تو رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے دربار میں آ کر کھڑا ہوا ہے، اب میری رحمت بھی اس کو دائیں بائیں گھیرے ہوئے ہے۔ اب ہم نے کبھی تصور کیا کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ہم رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب سے گفتگو کر، میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تیرے دل میں یہ تصور نہ قائم ہو سکے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اتنا خیال ضرور کر لے کہ وہ رب تجھے جب وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، خیر ہم تو ملنگ لوگ ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
دیکھا پولیس والے آ رہے ہیں، ایک دم سیریس ہو گئے. کیوں؟ پولیس والے دیکھ رہے ہیں. چور چوری کرنے لگتا ہے، نظر پڑی مالک دیکھ رہا ہے، اب چوری سے بولیے چوری سے رک جاتا ہے. مالک دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ جب تو یہ کہے گا نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز میں چوری نہیں کر پائے گا، تیرا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، تیرا دماغ نہیں بھٹکے گا، تیری مکمل توجہ نماز کے اندر رہے گی. اور دوسری بات میں اور بھی عرض کر دوں، یہ ضمناً میں نے عرض کیا تھا اور ابھی تفصیل میں نے گزارش کر دی ہے، آگے میں عرض کرنے لگا ہوں. جب یہ نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا اہم عنوان ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن، سب سے پہلے تمام حساب و کتاب سے سب سے پہلے جس کی بات پرس ہوگی، جس سے متعلق پوچھا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا، وہ نماز ہے. سب سے پہلے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا. کتنی عمر؟ 80 سال ہے. 80 سال میں نمازیں کتنی پڑھی؟ مقام غور ہے. تمام حضرات غور فرمائیں. میں اگر کسی ایک بندے سے کہوں مثلا 60 سال 70 سال کی عمر والے سے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ہمیں آج 17 تاریخ ہے، 16.5 دن کا حساب بتائیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے، ہمیں حساب بتا دے میرے بھائی. تو نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور برائیاں کتنی کی ہیں، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں، جھوٹ کتنا بولا ہے، کتنا سچ بولا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ 16.5 دن کا یہاں کھڑے ہو کر حساب دے سکے. نہیں بتا سکے گا، نہیں بتا سکے گا. 16.5 دن میں کیا کمایا، 16.5 دن میں کیا کھایا، 16.5 دن میں کتنی نمازیں پڑھی، 16.5 دن میں کتنی نمازیں چھوڑی، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن رب کے دربار میں اسے جو حساب دینا ہے وہ عاقل بالغ ہونے سے لے کر تا دم آخر مرنے تک کا حساب دینا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا. اگر خیر ذرے کے برابر کی ہے اس کا بھی حساب ہے، اگر برائی ذرے کے برابر کی ہے. ذرہ سمجھتے ہو نا؟ ریت کا دانہ جو ہاتھ پہ رکھو تو کبھی کبھی نظر میں نہیں آتا، اتنا کم اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے. مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی. اور حساب بھی کس کو دینا ہے؟ ایسے کو حساب دینا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، جس کو نہ لاپرواہی ہوتی ہے، جس کی نہ نظر بھٹکتی ہے، جو نہ غافل ہوتا ہے، جو نہ کبھی سوتا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. دن ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، رات ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہم ہیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جلوت میں ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جو ہے نا، جلوت میں ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے دل میں کیا ہے وہ سب جان رہا ہے. ہم زمین کے نیچے ہیں تب دیکھ رہا ہے، ہم زمین کے اوپر ہیں گویا ہر لمحے ہر سانس ہمیں دیکھ رہا ہے. ایسے کو ہم نے حساب دینا ہے جو ذرے ذرے سے واقف ہے، ذرے ذرے سے. اب ذرا جو باہر سن رہے ہیں ذرا وہ غور فرمائے خاص طور پر. کیا بات ہے، مسجد تو بن گئی، اب نمازیں کون پڑھے؟ اس کو آباد کون کرے؟ میں پچھلے سے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا، اس کو آباد کون کرے؟ جب بنا دی تو اب حساب تو دینا پڑے گا کہ بھائی اذان ہوتی تھی جی ہاں ہوتی تھی. پھر نماز کے لیے ایک صحابی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کملی والے کا غلام آیا بارگاہ رسالت میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، میرا گھر دور ہے، مجھے نظر نہیں آتا ہے، نابینا ہوں، میں گھر میں نماز ادا کر لوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تیری مجبوری ہے، نماز پڑھ لیا کر. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا پھر میرے آقا نے صحابی کو بھیجا دوسرے کو، جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ. جب اس کو دوبارہ بلا کے لایا گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تیرے گھر تک بلال کی اذان آتی ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ یا رسول اللہ اذان تو سنتا ہوں. فرمایا جب اذان سنتے ہو تو مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. میرے دوستوں ذرا بولو تو صحیح، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے کونے پر رسی باندھی اور ادھر مسجد کے کونے پہ رسی باندھی. اسی رسی کے سہارے پانچوں وقت آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اسی رسی کے سہارے واپس چلا جاتا ہے. پتہ چلا کہ نماز اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بھیجنے والا رب العالمین فرما رہا ہے عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیتی ہے. میں اعلانیہ کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری گلی
بے حیائیوں سے برائیوں سے پاک ہو جائے، ہمارا محلہ برائیوں سے پاک ہو جائے، ہمارا شہر برائیوں سے پاک ہو جائے، ہمارا ملک برائیوں سے پاک ہو جائے، تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے کیا کرنا پڑے گا جی؟ بولو تو صحیح۔ اگر ہم گھر ہی میں ماحول چاہتے ہیں پاکیزہ، ہم اپنے گھر میں ماحول پاکیزہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ماحول صاف ستھرا چاہتے ہیں، تو گھر کے بچے کو نمازی بنا دے، آپ کے گھر کا ماحول پاک ہو جائے گا۔ گلی کے تمام بچے بوڑھے جوان سب نمازی ہو جائیں، گلی کا ماحول پاک ہو جائے گا، محلے کے سارے افراد نمازی ہو جائیں، پیارے دوستوں محلے کا ماحول پاکیزہ اور صاف ہو جائے گا، ملک کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں، ملک کا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا۔ قسم رب ذوالجلال کی، ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشاء کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک خان صاحب جناب لاؤڈ اسپیکر پر فروٹ پھل وغیرہ سبزیاں بیچ رہا ہوتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کاش آج عمر ابن خطاب کی عدالت ہوتی، عمر ابن خطاب کی جناب آج جو ہے آج ان کی خلافت کا دور ہوتا، پھر ہم دیکھتے کہ نماز کا وقت بھی ہو اور کوئی گلی میں صدا بھی لگا رہا ہو۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے دائرے میں تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے بات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر پاکیزگی و طہارت چاہتے ہیں، نسخہ قرآن نے بتا دیا، پاکیزگی و طہارت چاہتے ہیں تو دوائی قرآن نے بیان کر دی، پیسہ نہیں لگتا، روپیہ اٹھانے نہیں لگتے، ٹکا بھی نہیں خرچ ہوتا، آئیں وضو کریں، جناب والا یہاں کر نماز قائم کریں، عن الفحشاء والمنکر